اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے صدر پرویز مشرف کے مقرب خاص جناب طارق عزیز کی رحلت پر اسلام آباد کلب میں برپا کیے جانے والے ایک تعزیتی ریفرنس کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس ریفرنس میں طارق عزیز کے بہت سے چاہنے والوں، ان کے بعض رفقائے کار، بعض دوستوں، بعض ماتحتوں اور ان کے فیوز سے خوشہ چینی کرنے والے بعض افراد کے علاوہ ان کے اہل خاندان میں سے بھی بعض افراد نے طارق عزیز کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کیا اور ان کی محبتوں، ان کی عنایتوں کا ذکر کیا۔ مقررین میں طارق عزیز کی صاحبزادی ہاجرہ طارق بھی تھی۔ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تقریر میں بتایا کہ وہ طارق عزیز کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کو جو اکٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کے والد کی خوبصورت اور کامیاب زندگی کو سیلیبریٹ کر سکے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابو کا انتقال 19 ستمبر کو ہوا۔ وہ ایک تکلیف دہ بیماری میں مبتلا رہے تھے جس کا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ باپ کو کھو دینا اولاد کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور سچ پوچھیں تو وفات کے بعد اولاد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک وہ حصہ جو ان کا والد کے ساتھ گزرا تھا اور جس میں وہ اپنے والد کی شفقت و محبت سے ہمیشہ وافر حصہ پاتے رہے تھے، اور اب زندگی کا وہ حصہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ طارق عزیز کے تینوں بچے بشمول ہاجرہ طارق کے اس صدمے کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مشہور شخصیت کے قول کو دہراتے ہوئے کہا کہ یقیناً طارق عزیز کی زندگی ایسی تھی جب جب ان کا ذکر آئے گا آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے بات کرنے والے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ضرور پھیلے گی جو اس بات کی غماز ہوگی کہ طارق عزیز نے کتنی اچھی اور کامیاب زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے کہا میرے والد کی کامیاب زندگی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
یہاں جمع ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے بعض واقعات دہراتے ہوئے بتایا کہ طارق عزیز نے ہمیشہ انہیں شفقت دی، جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کو خوشگوار طریق سے گزارنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی بچپن کی بعض یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک بار اینٹوں کے ساتھ پانی کو روک کر سوئمنگ پول بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ طارق عزیز نے دیکھا تو خاموش رہے، لیکن چند روز کے بعد انہوں نے میرے لیے گھر میں ایک سوئمنگ پول تعمیر کروایا۔ میں اس وقت عمر میں چھوٹی تھی۔ انہوں نے اپنی اس معصوم بیٹی کے طرز عمل کو غور سے دیکھا اور یہ جان لیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، مجھے باربی ڈال کا شوق تھا۔ میں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن میرے پاس تھی نہیں۔ والد بزرگوار کے سامنے کہیں بات ہوئی تو انہوں نے نہ جانے کہاں سے میرے لیے باربی ڈال کا اہتمام کروایا۔ ایک بار میرے نتائج اسکول کے پہلے سے بہتر رہے۔ خوش ہوئے، اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کر ہانگ کانگ سے میرے لیے سی ڈی پلیئر منگوایا۔ مجھے نہیں یاد، یہ ہاجرہ کہتی ہیں، کہ میرے والد میری کسی خواہش کو ٹھکراتے تھے۔ وہ محسوس کر لیتے کہ مجھے کس چیز کی خواہش یا ضرورت ہے، اور پھر وہ اس چیز کا اہتمام کرتے کہ مجھ تک پہنچ جائے۔ ہاجرہ مزید کہتی ہیں، میں 18 سال کی تھی، مجھے فیشن ڈیزائننگ کا شوق ہوا۔ طارق عزیز اس راہ میں روک نہیں بنے، بلکہ اس راستے پر چلنے میں ان کی مدد کی۔ کہتی ہیں، ٹی وی پر پیش ہونے والے ایک مشہور اشتہاری موسیقی کے پروگرام میں شمولیت کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنی اولاد کا ساتھ دیا۔ اپنی مثال دی انہوں نے کہ 2014 میں انہیں طلاق کے سانحہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے مواقع پر جھگڑا ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ اولاد کس کے پاس رہے گی۔ کہتی ہیں، طارق عزیز نے چٹان کی طرح کھڑے ہو کر میرا ساتھ دیا، اور یوں میں اپنے بچوں کو حاصل کر کے رہی۔
بات ختم کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میرے اندر بھی وہی خوبیاں نمایاں ہوں جو میرے والد میں تھیں. میں دوسروں کی مدد کرنے، ان کی ضروریات پورے کرنے، ان کے ساتھ دیانتداری اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بناؤں. آخر میں انہوں نے حاضرین سے طارق عزیز کے درجات کی بلندی کے لیے درخواست کی